بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کی جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، شاید ان میں سے یہ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے میں جا رہا ہوں۔ بہت ہی خاص موضوع ہے، تو موضوع بہت عام طور پر ہٹ کے ہے جس پہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں۔ عموماً ہم اپنی ویڈیوز میں کچھ معاشرتی مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز میں ہم کچھ وظائف پہ بھی بات کرتے ہیں، حاجات پہ بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمارے اس چینل کا جو مین مقصد ہے، جس کو ہم جیسے کسی بھی آفس کا، ادارے کا کوئی مشن اینڈ ویژن ہوتا ہے، تو ہمارے اس چینل کا مشن اور ویژن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے کے آئیں، کچھ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور کیا ہم سب وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آپ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے اس موضوع پہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا، لیکن بات ہوتی ہے آواز اٹھانے کی کہ کہیں سے آواز اٹھائی جائے اور اس پہ بات کی جائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہی بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا جانتے ہیں۔ جب سب سے زیادہ تمام میں یوٹیوب کے چینلز پہ دیکھتا رہتا ہوں، بہت سارے چینلز پہ، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے چینل ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اذکار، وظائف، اس طرح کی تسبیحات وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ کے سارے مسئلے ہو جائیں گے، یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو سارے کے سارے مسئلے ہو جائیں گے، وہ والی تسبیح پڑھ لیں گی تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب اگر ایک چینل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، پھر ایک اور بتاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، یہ تسبیح پڑھنے سے جی یہ ہو جائے گا، تو جب خود ہی ایک چینل 100 قسم کی ویڈیو لگا رہا ہے، 100 قسم کی تسبیحات دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ خود کنفیوز ہے؟ غور کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں 100 ویڈیو لگا رہا ہوں یا چلیں 10 ہی لگا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تسبیحات کرنے سے آپ کو جو ہے وہ بابرکت رزق اور بے انتہا دولت اور بچوں کے رشتے اور یہ اور وہ، اور پھر میں تسبیحات بدل بدل کے لگا رہا ہوں کہ ان تسبیحات سے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ویسے تو ہونے کو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ بھی تسبیح کام کرتی ہو، وہ بھی کرتی ہو، لیکن آن دی ادر ہینڈ اب دوسری طرف آپ کی سائڈ پہ بات کیجئے، آپ ہمارے ویورز ہیں، آپ ہمارے ناظرین ہیں، آپ کو میں نے ایک بتایا کہ یہ تسبیح کیجئے اور آپ نے وہ شروع کر دی، آپ کو مجھ پہ یقین ہے، ٹرسٹ ہے، میں نے کہا جی اس کو 100 دفعہ پڑھیں، اس کو 200 دفعہ پڑھیں، اس کو 40 دفعہ پڑھیں، اس کو 300 دفعہ پڑھیں، آپ نے فالو اپ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک اور ویڈیو لگا لی، اب اس ویڈیو میں نے کہہ دیا کہ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا کام ہوگا، اب یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ میں نے تو 10 ویڈیو لگا دیں، لیکن جو ایک تسبیح کرنے والا بندہ ہے، وظائف کرنے والا بندہ ہے، ہماری خواتین، ہماری بہنیں یا مرد حضرات یا بیٹیاں یا بچے یا جو بھی ہیں، اب وہ کس پہ یقین کریں؟ کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ صبح اٹھتے ہی تسبیحات شروع کر دیں، رات کو سوتے وقت تسبیحات بند کریں، سارا دن گھر کے کام چھوڑ دیں، آفس کے کام چھوڑ دیں، کمپنی کے کام چھوڑ دیں، اپنے کاروبار چھوڑ دیں، سارے تسبیحات ہی، یعنی جتنی میں نے تسبیحات، فار ایگزامپل ایک چینل ہے یا میں ہوں، اتنی تسبیحات میں نے آپ کو بتا ڈالی، تو کیا ہم سب وہ چھوڑ دیں؟
باقی کام چھوڑ دیں، صرف تسبیحات میں۔ تو ناظرین، آج صبح ہی ہمارے گھر میں یہ اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو میری جو بزرگ بہن جن سے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرواتا ہوں، تو ان کے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کریں، کون سی تسبیح کریں، کس پہ عمل کریں۔ تو انہوں نے بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے جاب کرنا، ایک ہوتا ہے اوور ٹائم کرنا۔ جاب کرنا، اوور ٹائم اس کو ملتا ہے جو بندہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اوور ٹائم اس کو ملتا ہے۔ جاب کرنا کیا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر صبح سویرے اٹھ کے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، بے شک 2 آیات ہی صحیح، 3 آیات ہی صحیح، 4 یا 5 فار ایگزامپل اتنی آیات ہی صحیح، اگر آپ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ ہوگی آپ کی جاب۔ اب آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کوئی مختصر قسم کی کوئی تسبیح کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی نوکری کے ساتھ ساتھ آپ کو بونس میں، آپ کی تسبیحات کے بدلے بونس میں آپ کو وہ کچھ بھی عطا کر دیں جس کی آپ ایڈیشنل تمنا کر رہے ہیں۔ میں اگر کسی آفس میں جاب ہی نہیں کرتا اور میں خالی ان سے اوور ٹائم کا میں کلیم کر دوں، تو کیا میں اپنی جگہ پر سچ رہوں گا؟ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، صبح اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں پڑھتا، اور وہ کہتے جی میں صرف تسبیحات پڑھ لوں، تو یہ ناظرین آپ خود ہی اس چیز کا انصاف کیجئے۔ میں نہ علامہ ہوں، نہ مولانا ہوں، نہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے، لیکن ایک لاجیکل، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ سمجھ اور فہم میں آنے والی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اب فار ایگزامپل چلیے، ایک ایسا بندہ ہے جو کہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ صبح اٹھ کے قرآن کریم پڑھتا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے بابرکت رزق کی تسبیح بتا دیجیے، بابرکت رزق کی تسبیح۔ میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ صبح 100 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لو، شام کو بھی پڑھ لو۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ صبح اٹھا، ٹھیک ہے جی، اب اس نے نماز بھی نہیں پڑھا، قرآن بھی نہیں پڑھا، اور جناب تسبیح لے کے اب وہ شروع ہو گیا، جی ٹھیک ہے جی یہ 100 دانوں کی تسبیح ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال۔ اب اس نے پڑھا شروع کر دی، 100 دانے تو اس نے مکمل کر لیے۔ یہ بھی ایک قسم کی عبادت تو ہے، لیکن یہ اوور ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ جاب کہاں گئی؟ اللہ رب العزت نے سوال آپ سے تسبیحات کا تو نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں نے قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا، آپ تک پہنچا، آپ نے کتنا سمجھا، کتنا پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا نماز 5 وقت پڑھنی تھی، کسی حال میں بھی معاف نہیں تھی، بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں تھی، کینسر کی حالت میں بھی معاف نہیں تھی، چارپائے پر لیٹے ہوئے ایک اپاہج بندے کو بھی معاف نہیں تھی، آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو نے پڑھی نہیں ہے، اور اب تو مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، مجھ سے اوور ٹائم مانگ رہا ہے۔ یہ ہو گیا ایک پہلو۔ ناظرین، دوسرا پہلو کیا ہو گیا؟ میں نے ذوالجلال والاکرام پڑھ لیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ذوالجلال والاکرام کیا ہے، میں نے کیا پڑھا، یہ کیا نام تھا؟ یا ذوالجلال والاکرام میں نے تسبیحات کر لی، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، عزیز و یا غفار ہے، ہو سکتا ہے مجھے دے بھی دے۔ مجھے حاصل کیا ہوا؟ میں نے اپنے رب کریم کو کتنا سمجھا، میں نے اپنے رب کریم کے پیغام کو کتنا جانا ناظرین، کتنا پہچانا۔ اب ایک بندہ ہے ناظرین، وہ جب صبح اٹھتا ہے، ٹھیک ہے جی، صبح اٹھنے کے بعد اس نے فجر بھی پڑھی، چلیں فجر پڑھ کے تھوڑا سو گیا یا سو نہیں گیا، اب صبح فجر پڑھنے کے بعد اس نے ماشاءاللہ قرآن کریم کھولا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، قرآن کریم ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہے۔ اب اس نے کھولا، آج اس نے جناب کھولتے ہی اس نے کہا چلے جی کہ میں آج قرآن کریم کی جو ہے وہ شروعات کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں۔ تو اس نے کھولا اور اس نے کہا جی کہ میں پڑھنے لگا ہوں جی، بسم اللہ، آج سے میں قرآن کریم شروع کروں گا۔ جیسا ہی اس نے پڑھا، اس نے قرآن کریم کھولا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد اس نے اس کا ترجمہ پڑھا، شروع
اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک آیت، اس نے ایک آیت پڑھ لی۔ اب آ گیا تفسیر میں، یہ سنیے اس کی تفسیر۔ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، یہ 2 پیجز، ٹھیک ہے، یہ 2 پیجز اس نے پڑھے، پھر اس کے بعد یہ 2 پیجز اس نے پڑھے، یہ 2 پیجز اس نے پڑھے، پھر اس کے بعد یہ 2 پیجز پڑھے، پہلے بے اسم، پھر اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم، یہ سارے ان کے معنی یہ پڑھے، پھر 2 اور پیجز پڑھے۔ یہ دیکھیے اب یہ 8-10 پیجز بن رہے ہیں، یہ یہاں آ کے ختم ہوتی ہے، یہاں آ کے ختم ہوتی ہے۔ اب یقین کیجئے کہ جب یہ بندہ یہ 6-7 پیجز پڑھ لے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے۔ یقین کیجئے کہ اب اس بندہ جس نے یہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے شروع کرنے کے لیے، یقین کیجئے کہ اب مرتے دم تک یہ اس کو جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا پڑھا تھا۔ یعنی اگر میں ایک ویڈیو بنانا شروع کروں تو 1 گھنٹے کی میری ویڈیو بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب السماوات والارض، اللہ عز و جل، اس کائنات کے بنانے والے، جو سمیع البصیر ہے، وہ اتنی زیادہ علم والا، کائنات کو چلانے والا، اس نے یہ کلام لکھا ہے، ہمیں بھیجا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتا ہے الرحمن الرحیم، یہ دیکھیے الرحمن الرحیم۔ اب اس کے متعلق بھی کہ بہت بخشش کرنے والا، مہربان، اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اب اعادہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ بیان ہو چکا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیت یعنی ڈرانے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے۔ جیسے فرمایا نبی عبادی یعنی میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں۔ اور فرمایا تیرا رب جلد سزا کرنے والا ہے اور مہربان اور بخشش کرنے والا بھی ہے۔ رب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور رحمان اور رحیم کے لفظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم شریف میں براویت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایماندار اللہ کے غضب و غصہ اور اس کی سخت عذاب ہے پورا واقف ہوتا، یعنی اگر ایماندار اللہ کے غضب و غصہ اور اس کے سخت عذاب سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو وہ کبھی بھی نا امید نہ ہوتا۔ آگے دیکھیے مالک یوم الدین، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یہ 2 پیج، اہدنا الصراط المستقیم پہ یہ 2 پیج، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ یہ پیج، یہ پیج، یہ پیج، یہ پیج، یہ پیج، یہ بھی پیج، یہ بھی پیج، آگے سورہ بقرہ سے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ آج تک ہم نے کبھی سمجھا، ہم نے کیا پڑھا قرآن کریم کو۔ جو بندہ دن میں 3 پیج بھی پڑھ لے گا، یا چلیں کیا اتنا بھی حق نہیں بندہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دن میں 1 گھنٹہ بھی دے سکیں، 24 گھنٹوں میں، جو ہماری سانسوں کو بحال کیا ہوا ہے، جو ہماری سانسوں کو چلاتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں، ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھی لے کے جائے گا، جنت میں بھی بھیجے گا، جب کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، رحمت پہ ہم جو ہے اس کی غالب ہے، تو انشاءاللہ جب اتنا ایک کرم کرنے والا رب ہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 24 گھنٹے میں سے ہم یقین کریں کہ آج کل جو ہماری نسل ہے یا ہم لوگ جو بھی ہیں، 3-4 گھنٹے ہم فیس بک، یوٹیوب، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ دیتے ہیں، کتنا ہم ٹائم لگاتے ہیں۔ یار 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ
کیا رب العزت کو نہیں دے سکتے؟ اس کے بعد جو یہ شخص چیزیں پڑھے گا، یقین کیجئے وہ پڑھ لے گا، اور جس بندے خوش قسمت انسان نے یہ کتاب قرآن کریم تفسیر ابن کثیر یعنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ جس نے پڑھ لی، اس کو کسی بھی تسبیح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جو انسان روزانہ تفسیر نہیں بھی پڑھتا، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہے، تفسیر نہ بھی جائے، خالی ترجمہ بھی پڑھ لے، آدھا 10 پارہ ہی پڑھ لے، یار کوارٹرز پارہ ہی پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، یقین کرے کہ اس کو کسی قسم کی تسبیح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے، کامیابیوں سے بھر دے گا، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو مجھ سے اور بہت سارے اور لوگوں سے بہتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان جائے گا کہ جو ہم بھی نہیں جانتے وہ یہ جان جائے گا۔ کتنی زندگی کے سال ہم ضائع کر چکے، کتنی زندگی کی بہاریں ہم ضائع کر چکے۔ میں بھی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اور بھی ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں 40 سال کے بعد تو ہے، سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا جو ہے وہ فائنل سٹیج چل رہی ہوتی ہے، عصر کے بعد آگے مغرب کا بس وقت آنے والا ہو جاتا ہے، تو زندگی کی عصر تو ہماری گزر چکی، مغرب بہت قریب ہے۔ مغرب سے مراد ہے کہ ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو کیا ہمیں ابھی بھی کچھ امید ہے کہ ہم 1000 سال جئیں گے، اور کوئی ایک دن آئے گا جس دن ہم اس قرآن کریم کو جان لیں گے؟ کوئی آپ کے ساتھ بات کر کے دیکھے، پوچھئے کتنا قرآن کریم آپ جانتے ہیں؟ آئیے وظائف کی طرف، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جاب پہلے کیجئے، پہلے اپنا وہ کام کیجئے جو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب لکھ کے ہمیں بھیجی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم غور قرآن میں کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں غور کرتے اس میں؟ ہم غور کیا کریں یا رب العزت، ہمارے پاس تو پڑھنے کا ہی وقت نہیں ہے، ہم تو قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ غور نیکسٹ لیول ہوتا ہے۔ ایک آیت آ گئی میرے سامنے کہ غور کرو، ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل ایک آیت آ گئی ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب اس کی بھی آگے تشریح دیکھ لیجئے، ترجمہ اور تشریح اس آیت کی بھی۔ ناظرین، کیا جانا ہم نے دلوں کے غلاف، دلوں پہ پردے، دلوں پہ مہر، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیے، یقین کیجئے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے والد محترم نے کہا نا، او بالی، یعنی ان کو پکارا اپنے مخصوص نام سے، کیا پہ کرنا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب ان کے والد، ان کا کیا مقام ہے اللہ جانتا ہے، انہوں نے کہا علامہ اقبال سے، کیسے قرآن پڑھ رہا ہے؟ صاحب قرآن پہ تو جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ تو پسینے ہی نہیں ان کے ختم ہوتے تھے، اور ڈر کے، اور تو ایسے قرآن کو پڑھ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن الکریم کو غور سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جوں آپ پڑھتے جاتے اور آپ کو ایسے لگتا کہ میرے لیے یہ اب نازل ہوا ہے، یہ قرآن الکریم اب نازل ہو رہا ہے، میں زندگی میں پہلی بار اب اس کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی قرآن الکریم کو ایسے پڑھیے کہ جیسے یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ اس مولوی کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے قبر میں جا کے، میں نے اپنا حساب دینا ہے قبر میں، سب نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، شادی ہوگی نکاح کے لیے مولوی کو بلا لیں گے، کوئی مر جائے گا تو مولوی صاحب کو بلا لیں گے، ختم قرآن کریم کا ختم کروانا ہے مولوی صاحب کو بلا لیں گے، قبر میں مولوی صاحب کو بلائیں گے، جب یوم حشر میں ہم ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں تو کیا مولوی صاحب کو بلائیں گے؟ یہ سب ہمارے لیے ہے، یہ ساری آیات ہمارے لیے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو قرآن کریم بے شک تھوڑا ہی صحیح، ایک آیت ہی صحیح سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔
انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔